بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد عبداللہ بٹرا قسم کھا کے یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ 5 جون 2024 بروز بدھ اشرف پٹیل صاحب شکاگو امریکہ والے نے مجھے دعوت دی کہ فیضان مدینہ میں جو ہے وہ بشیر فاروقی رکن شورا نگران شورا کے ساتھ جو ہے ہم نے میٹنگ کرنی ہے اور ان کے کچھ الزامات ہیں جو میں نے ان پہ لگائے ہیں ان کو ثابت کرنا ہے. ہم بعد نماز ظہر جو ہے وہ فیضان مدینہ پہنچے. رکن شورا جناب حبیب عطاری صاحب نے ہمیں بہت ہمارا استقبال کیا, ہمیں لے گئے وہاں, جا کے ہمیں بٹھایا اور وہاں باتیں شروع ہوئیں اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے جو الزامات لگائے ہیں اس کو ثابت کریں. لیکن اشرف پٹیل امریکہ والے جو ہیں وہ الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے. ان کو بار بار اس بات کا کہا گیا کہ آپ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں, لیکن وہ اس بات سے ہٹ کے کہیں دوسری تیسری باتوں میں آ رہے تھے اور مختلف لوگوں پہ الزامات لگا رہے تھے کہ میں نے کسی سے کہا, کسی نے مجھ سے کہا, لیکن کوئی وہ جو ہے دلیل نہیں دے سکے, کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے. اس کے باوجود رکن شورا نگران شورا نے ان سے بہت تحمل اور بردباری اور بہت اچھی طریقے سے بات کی. ان سے کہا بھی کہ اتنا ٹائم آپ نے ہمارا کیا اور آپ یہ بات کہہ چکے تھے کہ میں گواہ بھی پیش کروں گا اور ثبوت بھی پیش کروں گا, لیکن آپ نہ گواہ پیش کر رہے نہ ثبوت پیش کر رہے اور اتنی بڑی تنظیم دعوت اسلامی پہ آپ الزام بھی لگا رہے ہیں. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. جس پہ بشیر فاروقی صاحب جو وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی اور کہا کہ دیکھیں اشرف پٹیل صاحب, یہ جو بات ہے یہ آپ نے غلط کی ہے, اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور بیان ریکارڈ کرانا چاہیے کہ آپ نے جو جو الزامات لگائے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جو دل آزاری کی گئی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ معافی مانگنا چاہیے اور ویڈیو ریکارڈ کرانی چاہیے. پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں بات چل رہی تھی. اب میں نے اور ہمارے عرفان بھائی یونائٹڈ کنگ والوں نے بھی انہیں اس بات سمجھے, کیونکہ میں اور یونائٹڈ کنگ والے عرفان بھائی جو ہے نا ان کی دعوت پہ ان کی طرف سے گواہ کے طور پہ جو ہے وہ فیضان مدینہ جا کے پیش ہوئے تھے اور ہم نے ان تمام لوگوں کی باتیں سنی. ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہیں وہ اپنے پٹیل صاحب جو ہیں, اشرف پٹیل صاحب جو ہیں, وہ پتہ نہیں کس وجہ سے تمام الزامات لگا رہے ہیں. اور میں قربان جاؤں رکن شورا حاجی حبیب عطاری صاحب پہ کہ جن پہ اتنے الزامات لگا گئے, اس کے باوجود انہوں نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, ان سے بہت محبت سے پیش آئے, ان کو پانی پیش کیا اور جو بھی کر سکتے تھے ان کے لیے کہا. کسی قسم کا جو ہے وہ غصے میں نہیں آئے, بلکہ ہر بات کا وہ تحمل سے جواب دیتے رہے اور انہیں سمجھاتے رہے. اور آخر میں ان سے کہا کہ دیکھیں بھائی, اب اگر آپ اپنی غلطی مان گئے, آپ کوئی گواہ نہیں پیش کر سکے یا اور کوئی معاملات نہیں بتا سکے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے اتنی بڑی تنظیم دعوت اسلامی پہ آپ الزام لگا رہے ہیں, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے لاکھوں اسلامی بھائی جو ہے نا ان کی دل آزاری ہوئی ہے اور وہ کیا سوچیں گے دعوت اسلامی کے بارے میں. یہ کوئی اچھی بات نہیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, میرے سامنے انہوں نے رکن شورا اور اراکین شورا سے حاجی امین عطاری صاحب بھی وہاں موجود تھے, ان سے یہ وعدہ کیا کہ میں 24 گھنٹے میں اپنا بیان جو ہے نا وہ ریکارڈ کرا کے آپ کو دوں گا. لیکن دوسرے دن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد جب میں نے ان سے رابطہ کیا کہ حاجی صاحب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بیان ریکارڈ کرا کے بھیجوں گا, لیکن وہ پھر بھی بیان ریکارڈ کرانے میں ناکام رہے. اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی کمٹمنٹ کر کے وعدہ کر کے اور ریکارڈ نہ کرائے, اس کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا. میں حیران ہوں کہ اتنے سارے معاملات جو ہے وہ کرنے کے باوجود بھی اور اشرف پٹیل صاحب جو ہے نا وہ اس بات پہ شرمندہ نہیں ہے. اور کیا ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ شرمندہ ہو یا معافی مانگے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوئے. اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ہے یہ جتنے بھی معاملات تھے یہ تمام جھوٹے, من گھڑت اور فرضی تھے, جس سے میری بھی دل آزاری ہوئی اور وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً تمام جو میٹنگ میں لوگ تھے ان تمام لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے ان کو نیک ہدایت دے. تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ مختلف طریقے سے دعوت اسلامی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعوت اسلامی ایک عالمگیر اور سنتوں والی تحریک ہے جس میں جو ہے وہ کسی قسم کا بھی, اور میں سمجھتا ہوں میں حاجی حبیب اور رکن شورا کے رویے سے بڑا متاثر ہوا. اور پہلے تو میں پیار کرتا ہی تھا دعوت اسلامی سے, کیونکہ دعوت اسلامی کو میں اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں اور امیر رسول کو میں اپنے والد کا درجہ دیتا ہوں. اور میں صرف جو ہے حضرت آپ کا مرید ہوں اور میں نا اجیر ہوں دعوت اسلامی کا.
میں تو کاروباری آدمی ہوں، جیسا کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں، میں ایک بزنس مین ہوں، اور میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے بیان دے رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کچھ لوگ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، بغیر ثبوت کے اس طرح آ جاتے ہیں، تو ان کی باتوں میں کان نہیں دھرنا چاہیے، جس کے لیے میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں۔